ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں خطے میں دہشت گردی کے اصل چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہے۔ دہشت گردوں کے تمام سہولت کاروں، مددگاروں اور مجرموں کا بے رحمی سے تعاقب کیا اور ہر قیمت پر کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال اور انسدادی دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور بنوں CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل حوصلے اور جرأت کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 13 جوان شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 14 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرائی۔ شہداء میں صوبیدار زاہد اقبال، حوالدار سوراب خان، حوالدار میاں یوسف، نائک خطاب شاہ، لارنس نائک اسماعیل، سپاہی روہیل، سپاہی محمد رضوان، سپاہی محمد نواب، سپاہی زبیر احمد، سپاہی محمد سخی، سپاہی ہاشم عباسی، سپاہی مدثر اعجاز اور سپاہی منظر علی شامل ہیں۔ واقعے میں ایک خاتون اور 2 بچوں سمیت 3 شہری بھی زخمی ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات سے دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے پختہ عزم کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ علاقے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دفاع وطن کی راہ میں جان قربان کرنے والے ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی شمالی وزیرستان میں بھارت کی حمایت یافتہ پراکسی فتنۃ الخوارج کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے 13 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کی بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ 14 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی بھی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے خارجی دہشت گردوں کو ٹھکانے سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کو جڑ سے مٹانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جس قوم کے پاس بہادر بیٹے ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا CMH بنوں کا دورہ۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے جوانوں کی عیادت کی، زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بھی زخمیوں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے کہا آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ آپ کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بھارتی قیادت اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمیں بھارت کے خلاف 1.5 ماہ میں 3 فتوحات ملی۔ وزیر دفاع نے خیبر پختونخوا اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ثانیہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، اس سے پہلے بھی KP میں حادثات ہوئے۔ وہ مشینری لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے ہیں جبکہ کرپشن کے ریلے میں سارا صوبہ بہہ رہا ہے۔ آپس کے حصے کے لیے ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ PTI نے ایک عرصے تک پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ ان کا نام کبھی سن اتحاد، کبھی PTI، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی پارٹی ہے، کون سا برانڈ ہے، کیا شناخت ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ثانیہ سوات فضا بدستور سوگوار، ڈوبنے والے 2 لاپتہ افراد کی لاشیں نہ مل سکیں۔ ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری۔ ثانیہ سوات میں کوتاہی اور غفلت برتنے پر ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب، AC بابوزئی، AC خواجہ خیلا، ADC ریلیف کو معطل کر دیا گیا۔ بر وقت رسپانس نہ کرنے پر ریسکیو کا ضلعی آفیسر سعد خان بھی معطل۔ سلیم جان نے ڈپٹی کمشنر سوات تعینات۔ جاں بحق افراد کے لیے لواحقین کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ چیف سیکریٹری کی زیر صدارت اجلاس۔ ریسکیو 1122 کو ڈرونز، لائف جیکٹس، کشتیوں اور دیگر ایمرجنسی آلات کی خریداری کا حکم۔ دریا کنارے قائم سیل شدہ ہوٹلز فوراً خالی کروائے جائیں گے۔ ریسکیو ٹیمیں 3 سے 4 ماہ کے لیے دریا کے کنارے مستقل تعینات ہوں گی۔ ریور کراسنگ پر بیریئرز نصب کیے جائیں گے۔ فلڈ الرٹ فوری ضلع انتظامیہ تک پہنچانے کی ہدایت۔
صرف ڈپٹی کمشنر کی معطلی کافی نہیں، اصل ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر عائد ہوتی ہے، ان کو معطل کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ثانیہ سماعت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا بیان کہ خیمے دینا ان کا کام نہیں ناقابل قبول ہے۔ اگر ریسکیو اور خیمے دینا آپ کا کام نہیں تو پھر کیا ہے؟ عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 12 سال میں سوات کے سیاحتی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ ہیلی کاپٹر سے بانی پی ٹی آئی کے لیے دستیاب رہے، عوام کے لیے نہیں۔ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا بے حسی کی علامت ہے اور یہ سیاحت نہیں بلکہ تحریک انصاف کی کارکردگی کی موت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف میں مکمل ناکامی دکھائی اور عوام کا حق ہے کہ وہ جانے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ حکومت کو اپنی نااہلی تسلیم کرنی چاہیے، نہ کہ ذمہ داری سے رائے فرار اختیار کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا خدشہ، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ ہنگامی الرٹ کے مطابق مختلف اضلاع میں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کو اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، پوٹھوہار، اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا میں مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر مستدھر بارش کا امکان۔ وسطی جنوبی پنجاب، سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ سوات کے بعد بلوچستان کے علاقے جوب میں بھی ملتان کی فیملی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ 3 بہنیں اور ایک بھانجی جاں بحق، لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام۔ نماز جنازہ ملتان کے محمدی محلہ جنازہ گاہ میں ادا کر دی گئی۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ وفاقی دارالحکومت کے چند مقامات پر بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ کراچی میں وقفے سے بارش، 500 سے زائد فیڈرز متاثر، بجلی کا نظام درہم برہم۔ فنی خرابی منوڑا اور سینڈز پٹ کے مقام پر سڑکیں زیر آب۔ منوڑا، ہاکس بے اور سینڈز پٹ کے ساحل پر طغیانی، ہوا میں نمی کا تناسب، 78% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی پیش گوئی، بل بورڈز، بجلی کے پولز سے شہریوں کو دور رہنے کی ہدایت۔ بارش کے باعث کئی پروازیں متاثر ہوئیں، ایک پرواز منسوخ ہو گئی۔ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، لوگوں میں خوف و ہراس۔ زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ مرکز پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں واقع تھا۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان اور مسخل میں کئی مقامات پر دیواریں گر گئیں، اسکول کی دیواری بھی گر گئی، 3 افراد زخمی۔ زلزلہ پیما مرکز کا آفٹر شاکس کے خدشے کا اظہار، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب حقان فیدان سے رابطہ، اہم سفارتی مشاورت، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون پر زور، اسلام آباد اور انقرہ کے درمیان سفارتی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کی گفتگو میں آسیان ریجنل فورم پر بھی غور کیا گیا۔ آسیان ریجنل فورم 10-11 جولائی کو کوالالمپور، ملیشیا میں منعقد ہوگا۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے کیمرے بھی ہٹا دیے گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حمید رضا حاجی کے مطابق رافیل گروسی اور ان کی ٹیم کے معائنہ کار اب ایران کے جوہری مقامات پر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران اپنی قومی خود مختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ حمید رضا حاجی نے دعویٰ کیا کہ ایجنسی کی رپورٹس کے ذریعے ایرانی تنصیبات سے متعلق اہم ڈیٹا اسرائیل تک منتقل کیا گیا، جو ایران کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا دعویٰ، کہا تہران چند ماہ میں دوبارہ یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت۔ ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس میں وزیراعظم کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وزیراعظم نے اپوزیشن نشستوں پر جا کر بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے ملاقات کی تھی۔
पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी, डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान, कहा रिपोर्ट में इस्लाहात, कर्ज अदायगी और मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया गया। आलमी मालियाती इदारे से कामयाब मुआहदा, बर वक्त अदायगी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा, मुआशी बेहतरी हुकूमती टीम की दिन रात मेहनत का समर है। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन, 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया गया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फी कस अदा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट डी रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। वाक़या 16 जून 2025 के इजलास में पेश आया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखने का ऐलान कर दिया। जुर्माने की जद में आने वाले अरकान असेंबली में चौधरी जावेद कौसर, असद अब्बास, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद शामिल। इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब, मोहम्मद एहसन अली का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। पंजाब असेंबली में एहतजाज पर पीटीआई के 26 अरकान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान, कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद खान कहते हैं कि अपोजिशन वाले बैलेट से नहीं जीते तो बुलेट का इस्तेमाल किया। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है? ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। ऐवान में एहतजाज करना हमारा हक है, हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तें छीनी, मैंडेट छीना, अब ऐवान भी छीनने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर दीगर अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर की बहुत सी बातों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि स्पीकर की मजबूरी है। स्पीकर ने कहा पार्लिमानी लीडर के अरकान बात नहीं मानते तो हमारे पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया। आपकी जमात ने तो परवेज इलाही के दौर में कुर्सियां तोड़ी थी, 26 अरकान को क्यों मुअत्तल कर रहे हैं? सबको कर दें। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर जनरल असेंबली में कंधों पर चढ़कर चोर चोर के नारे मार रहा था। जब डिप्टी स्पीकर की ये सूरत हाल है तो फिर जवाब में हमारे लोगों ने भी एहतजाज किया। जब इंसाफ ना हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंसाफ का उसूल आज जितना मुश्किल है 90 की दहाई में इतना मुश्किल नहीं था। पीटीआई के बुग़्ज़ में इतनी हदें पार न करें कि मामलात मुल्क पर असरअंदाज हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इंसाफ फराहम करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 85 मेंबरान का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया। हमारे MNAs सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs और MPAs के नोटिफिकेशन जारी करे। शिबली फराज बोले फैसले पहले ही टीवी चैनल्स पर आ चुके होते हैं। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, आइन को पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल तहरीक की जानिब जा रहा है। शहबाज एंड कंपनी ज्यादा देर चलने वाली नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, एलामिया में कहा इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। डीआई खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 करोड़ 72 लाख रुपए से ज़ायद की बदउनवानी का इंकशाफ। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी ऑडिट सेल ने माली रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट दे दी। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के स्टोर कीपर ने मुबैना तौर पर कायम मकाम डायरेक्टर की मदद से सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द की। खातून स्टोर इंचार्ज पर 13 करोड़ 54 लाख रुपए मालियत की अद्वियात चुराने का इल्ज़ाम है। ठेकेदार की जानिब से फराहम करदा 4 करोड़ 31 लाख से ज़ायद मालियत की अद्वियात गायब पाई गई। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में गबन की मजमूई रकम 41 करोड़ रुपए से जायद बताई गई। महकमे सेहत की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और अस्पताल डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। सिंध में जेलों के 3 मंसूबों के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर। महकमा खजाना ने रकम जारी कर दी। सेंट्रल जेल कराची में अंदरूनी रास्तों, सड़कों और ड्रेनेज निज़ाम की तामीर, जबकि सांगड़ जेल की बाउंड्री वाल की तामीर के लिए 7 करोड़ 86 लाख रुपए मुख्तस। दोनों मंसूबों पर रवा माली साल में काम शुरू होगा। सेंट्रल जेल सखर की मुरम्मत और देखभाल के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए। 1 करोड़ 2 लाख रुपए इजाफी खर्च होंगे, जबकि 5 करोड़ 12 लाख रुपए के अखराजात नजरसानी की जाएगी। वुमेन जेल लाड़काना की खुसूसी
مرمت کے لیے 4 کروڑ 82 لاکھ रुपए। खबरदार होशियार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर चलती गैर रजिस्टर्ड जाली बाइकिया सर्विस शहरियों के लिए खतरा बन गई। ग्रीन हेलमेट पहनकर बाइकिया का तासुर देने वाले राइडर्स का न कोई रिकॉर्ड है, न रजिस्ट्रेशन, न शनाख्त और न ही किसी बाकायदा ऐप से ताल्लुक। शहरी समझते हैं कि वो बाइकिया की ऑफिशियल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक जाली सर्विस है जिसमें सवार होने वाले मुसाफिर का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। राइडर्स का कहना है कि वो सिर्फ ग्रीन हेलमेट पहनकर लोगों को लिफ्ट देते हैं। किराया अंदाजे से तय किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस गैर मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए चोरी, हरासगी और दीगर जराइम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस गैर रजिस्टर्ड सर्विस के खिलाफ इक़दामात करना होंगे।